اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 7 حج کروائے، اور ایک دن دل میں خیال آیا، غور کرنا حدیث مبارکہ پر، کہ میں نے 7 حج کروا لیے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے، تو شاید میں نے ماں کے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ جب دل میں خیال آیا، رات سویا تو کیا دیکھتا ہے، منظر کیا دیکھتا ہے، آواز آ رہی ہے، کہا کہ تو نے 7 حج کرا کے یہ سمجھ لیا کہ تو نے ماں کے حق ادا کر دیے، ماں کے حقوق ادا کر دیے۔ فرمایا تو بچپن میں تھا اور بستر لگا ہوا تھا، تو اپنی ماں کے ساتھ سویا تھا، تو نے پاخانہ کر دیا، جب پاخانہ کیا ماں اٹھی، ماں نے اٹھ کے تجھے دھویا، بستر کو دھویا۔ اب غربت تھی، غربت کی وجہ سے گھر میں اور بستر بھی موجود نہیں تھا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے حدیث مبارکہ، گھر میں کوئی اور بستر بھی نہیں تھا، اور تیری ماں نے وہی بستر دھویا، سردی کی سخت رات تھی، اب اگر تجھے لٹاتی تو تو روتا تھا۔ ماں خود اس بستر پر لیٹی، سردی کا موسم تھا، اور ساری رات تجھے اپنے سینے پر، اپنے پیٹ پر لٹائے رکھا، اور کہا کہ تو نے 7 حج کروا دیے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے، اور کہہ رہا کہ میں نے ماں کے حق ادا کر دیے۔ فرمایا وہ جو گیلا بستر تھا، سردی کی سخت رات تھی، فرمایا تیری ماں ساری رات تجھے اپنے سینے پہ لٹا کے تیری نیند خراب نہیں ہونے دی، تو نے تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، اور تو کہتا ہے میں نے ماں کے حق ادا کر دیے، تو کہتا ہے میں نے ماں کے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ ماں کے حقوق، والدین کے حقوق، غور کریں اپنی بچپن پر، یہاں بیٹھ کے سوچیں، گھر میں جا کے سوچیں، جب والدین کے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہیں، جب والدین پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب والدین کپڑے کی، اور آج کل تو افسوس ایسا حال ہو گیا کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد بیوی کو جوڑا بھی لے کے دے گا کپڑوں کا، جوتوں کا، لیکن والدین ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ عید کے موقع پر بھی باپ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے بیٹا، مجھے نئے جوتے اچھے نہیں لگتے، حالانکہ ان کو اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ سوال نہیں کرتے، ان کو اچھے لگتے ہیں۔ بیٹا مجھے نیا سوٹ اچھا نہیں لگتا، میں پرانا ہی پہن لوں گا۔ ماں کہتی ہے میرے پاس بہت زیادہ سوٹ ہیں۔ افسوس تو نے بیوی کو تو اتنا پوجا کہ مہینے بعد، 15 دن بعد سوٹ بھی لے کے دیا، جوتا بھی لے کے دیا۔ باپ کے لیے ایک عید کے موقع پر بھی تیری جیب سے پیسے نہ نکلے کہ سوٹ لے کے دوں، باپ کے لیے عید کے موقع پر بھی پیسے نہ نکلے کہ باپ کو ایک نیا جوتا لے کے دوں۔ والدین کہتے ہیں بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بیٹے کا حق ہے کہ والدین کو زبان سے نکلنا نہ دے، فوراً اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ والدین کے پاس کس چیز کی کمی ہے، سوٹ نہیں ہے، سوٹ لے کے دیا جائے، والدین کے پاس جوتا نہیں ہے، جوتا لے کے دیا جائے۔ یہ کہاں لے کے جانی ہے یہ ساری کمائی؟ اور غور کرنا، اگر حقیقی تیرے ساتھ کوئی پیار کرتا ہے تو وہ تیری ماں ہے اور تیرا باپ ہے، یہ بیوی ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ اس معاشرے میں آپ رہتے ہو، آج اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہاری بیوی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ جو تمہارے ساتھ پیار کے دعوے کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہ پاس نہیں رہیں گے، یہ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن اگر پاس رہے گا، اگر تکلیف ہوگی، بے شک تو شادی شدہ ہے تو تیری ماں کو تکلیف ہوگی، تیرے باپ کو تکلیف دو گی۔ افسوس کہ تو نے ماں باپ کو اتنا بھی گیا گزرا کر دیا، اور یہاں تک آ گیا آج جو تعلیم زیادہ ہو گئی ہے، کسی نے میٹرک کر لیا، کسی نے ایف اے کر لیا، کوئی اچھی جاب پہ لگ گیا، تو اب بوڑھا باپ ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے، سادہ سی زندگی گزار رہا ہے، باپ کو حکم نہیں ہے کہ وہ دفتر میں آئے، وہ دفتر میں آئے حکم نہیں ہے، یہ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اگر دفتر میں آ گیا تو باپ کو چپڑاسی کی جگہ پہ بٹھائے گا، یہ تیری نوکری، یہ تیری جاب، یہ تیرا پیسہ، یہ باپ کا ہی تو صدقہ ہے۔ لیکن افسوس تو نے باپ کو اتنا گرا دیا، ماں کو اتنا گرا دیا۔ اگر تو والدین کو بادشاہ بنا کے رکھے گا، اگر تو والدین کو جیسی اس کی عزت ہے ویسی عزت کرے گا، کل تیری اولاد بھی تجھے بادشاہ بنا کے رکھے گی۔